أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. سورہ مبارکہ مریم، ورس نمبر 12، جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہاں تذکرہ حضرت زکریا کا ہو رہا تھا، خطاب بھی حضرت زکریا سے ہو رہا تھا، اور ہم نے جو آخری منظر پڑھا اس میں قرآن مجید نے حضرت زکریا کی خاموشی کی حالت کو بیان کیا تھا، اور پھر یہاں قرآن مجید ان کو اس خاموشی کے عالم میں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس سے اگلا منظر جیسے اگلا سین دکھاتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجیے، جب اسی کتاب کا آپ اگلا صفحہ پلٹتے ہیں اور اسی کا اگلا منظر دیکھتے ہیں تو اب آپ کو دوسرا منظر نظر آ رہا ہے، جس میں خود حضرت یحییٰ چلے آ رہے ہیں اور عالم بالا کی طرف سے، عالم بالا سے، رب کی طرف سے ان کو یہ ندا آ رہی ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، خود پکڑ لو، تھام لو، الکتاب کتاب کو، بقوت طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ تاہم تھام لو، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دی، ہم نے اس کو عطا کیا، الحکم، نبوت، دانائی، حکمت، اور ہم نے ان کو نبوت، دانائی یا حکمت عطا کی، صبیہ، یہ حال ہے، یعنی اس حالت میں کہ جب وہ ابھی صبی تھے، بچپن میں تھے، بچے تھے، تو ہم نے ان کو بچپنے کے عالم میں نبوت و حکمت و دانائی عطا کی۔ سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ جب حکم خدا کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا اور بڑھا تو ہم نے کہا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں علم و حکمت سے نوازا۔ یہ آیا اور اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ورس نمبر 15 پہ نگاہ ڈالیں گے ایک نظر کے لیے۔ چونکہ یہاں ان تین آیات میں، یعنی ورس نمبر 12، ورس نمبر 13 اور ورس نمبر 14 میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ان 7 کوالٹیز کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس کو ورس نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے، لہذا سب سے پہلے ہم یہاں ورس نمبر 15 کی طرف ایک نظر ڈالیں گے تاکہ ہم ان چیزوں کو ورس نمبر 15 کے اندر جو چیز موجود ہے اس کے ساتھ ہم وہاں پہ دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ہم اس کا تعلق پیدا کر سکیں۔ ورس نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت زکریا کو سلامتی کا اہل قرار دیا گیا ہے، حضرت زکریا کو سلامتی کا ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو سلامتی کا اہل بنایا ہے، ان پر سلام بھیجا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور پھر جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے، جب وہ موت آئے گی اور پھر جب ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 3 دن، اور ان 3 دنوں میں سلامتی کے بارے میں قرآن مجید نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے یہ 7 جو کوالٹیز بتائی ہیں، یہ 7 کوالٹیز در حقیقت آپ کہہ لیجئے یہ وہ جو ہے وہ فیکٹرز ہیں کہ جنہوں نے حضرت یحییٰ کو سلامتی کا اہل بنایا ہے۔ یعنی وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ جس کی بنیاد پر حضرت زکریا سلامتی کے اہل بنے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ انگریڈینٹس آف سلامتی یا فیکٹرز آف سلامتی جو قرآن مجید کی نظر میں ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز، عوامل، انگریڈینٹس ہیں کہ جب انسان ان کو اپنا لیتا ہے تو خالق کائنات کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی نازل ہوتی ہے، خالق کائنات کی طرف سے اس کے اوپر سلام نازل ہوتا ہے۔ یہ 7 کوالٹیز ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تقریباً انہی کوالٹیز کو کچھ دیگر الفاظ کے ساتھ ورس نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا، اسی سورہ کی ورس نمبر 33 میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو بھی خالق کائنات نے سلامتی کا اہل بتایا اور ان کے اوپر سلامتی کے نزول کو بیان کیا، اور اس سے پہلے بھی ان کی بھی تقریباً یہی کوالٹیز البتہ الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ سو ایک بات جو ہمارے لیے یہیں سے جاننا ضروری ہے ورس نمبر 12 سے کہ اب ہم جو کوالٹیز پڑھنے جا رہے ہیں
یہ کوالٹیز وہ ہیں جو حضرت یحییٰ میں یا اللہ کے کسی اور عبد اور بندے میں جب آ جاتی ہیں تو خالق کائنات کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تین کوالٹیز کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے یوں ان تین آیات میں پڑھتے جائیں گے۔ البتہ میں دو باتیں یا ایک بات اس سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان 7 کوالٹیز کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اگر ان 7 کوالٹیز کا اہل بننا چاہتے ہیں تو آپ نے زندگی کے 3 پہلو کبھی نظر انداز نہیں کرنے ہیں۔ خالق کائنات نے ایک طرف اپنا معاملہ رکھا ہے، یعنی اپنا معاملہ خالق کائنات کے ساتھ ہم نے کس طرح سے چلانا ہے۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کا یا عوام الناس کا معاملہ رکھا ہے کہ لوگوں اور عوام الناس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوگا اور کس طرح سے رہنا ہوگا کہ پھر آپ کے لیے سلامتی نازل ہوگی۔ اور درمیان میں والدین کا معاملہ رکھا ہے کہ چونکہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہیں والدین، اور خالق کائنات سے ان کا درجہ، ان کا رتبہ اور ان کی منزل یقیناً کم ہے، تو ان کو درمیان میں رکھا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جہاں ان 3 چیزوں کو جس نے مینج کر لیا تو خالق کائنات، ان 7 کوالٹیز کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، خالق کائنات کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ان 7 کوالٹیز کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ کہا کانا، اور ایک جگہ کہا ولم یکن، یعنی کانا یعنی ہی واز دیٹ، اور ولم یکن ہی واز ناٹ دیٹ۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری زندگی میں جب تک ہم 2 لسٹ نہیں بنائیں گے، what I am and what I am not، میں کیا ہوں اور مجھے کیا نہیں بننا، کیا نہیں کرنا، کیا نہیں ہونا، یا جس کو ہم دوسرے انداز میں یوں بیان کرتے ہوتے ہیں کہ زندگی میں جو ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں ان دونوں کی لسٹ نہیں بنے گی۔ ڈوز یعنی what I am، جو میں کرتا ہوں، اور ڈونٹس یعنی what I'm not، جو میں نہیں ہوں اور جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان 2 چیزوں کی لسٹ بنتی ہے، اور قرآن مجید میں تو یہاں حضرت جو ہے یحییٰ کے تذکرے میں ان دونوں چیزوں کو خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ کانا کہہ کر کہ وہ یہ تھے، یعنی he was doing this and this، اور یہ ان کی ڈوز کی لسٹ تھی۔ اور دین ولم یکن جب کہا ہے تو ہی واز ناٹ ڈوئنگ دس، یعنی یہ ان کی ڈونٹس کی لسٹ تھی۔ چونکہ ان دونوں لسٹ جب ہمارے پاس ہوتی ہیں تو خالق کائنات کی طرف سے پھر ہمیں ایک ریوارڈ ملتا ہے، اور یہ ان فیکٹرز پہ عمل کرتے ہوئے اور انگریڈینٹس کو اکٹھے کرتے ہوئے خالق کائنات کی طرف سے پھر ہمارے اوپر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ ان فیکٹرز، اچھا یہ تیسری بات جو اسی ضمن میں کرنا ضروری، اور پھر ہم انشاءاللہ ان 7 فیکٹرز کو پڑھتے چلے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ ہوں، جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا پھر کوئی اور نبی یا ولی یا کوئی اہم ہستی یا کوئی ایک عام انسان ہو، اس کی زندگی کی کامیابی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے اللہ سے متعلق جو امور ہیں، جو ریلیٹڈ کام ہیں اللہ کی ذات سے، پھر لوگوں سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، اور پھر اپنے والدین سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، ان میں اگر آپ بیلنس لے کر آتے ہیں تو یہ بیلنس ہی آپ کو سلامتی دلائے گا۔ صرف عبادت پروردگار کرنا اور اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے اور اپنی انسانی دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہو جانا کبھی بھی سلامتی کا اہل نہیں بنائے گا۔ یہ روحانیت ہے جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ اچھا، اب صرف لوگوں کے ساتھ لگے رہنا اور صرف آپ رفائی کام اور ان چیزوں کے ساتھ لگے رہنا اور خالق کائنات کو بھول جانا، یہ بھی کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں بنا سکتا، بلکہ قرآن مجید نے تو بارہا آمنو وعملوا الصالحات اسی طرح سے کہا ہے۔ آمنو یعنی آپ کا اپنے خالق کائنات کے ساتھ تعلق، وعملوا الصالحات اور آپ کا معاشرے کے دیگر افراد اور دیگر رشتوں کے ساتھ تعلق۔ ان دونوں میں جب بیلنس آتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی ان بیلنس کو لے کے آتا ہے، اس کی یہ زندگی، اس کی موت کے بعد کی زندگی، یہاں تک کہ دوبارہ سے زندہ کیے جانے اور محشر کے اوقات کی زندگی کے بارے میں خالق کائنات نے سلامتی کا اعلان کیا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لیجئے، مضبوطی سے تھام لیجئے۔ حضرت یحییٰ چونکہ خود صاحب کتاب نہیں تھے، اور ان کے زمانے میں جو شریعت رائج تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، لہٰذا اس سے مراد تورات ہے، اس کتاب سے مراد یعنی تورات کے احکام کو تھام لیجئے، ان کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا، آپ ذرا یہاں توجہ فرمائیے کہ ان 7 فیکٹرز کو، عوامل کو یا انگریڈینٹس کو جب قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہ 7 عوامل اور وہ 7 خصوصیات کی جو انسان کو سلامتی کا اہل بناتی ہیں، تو ان میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے الکتاب،
یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف اسلام اور آف سلامتی. سلامتی کا یا اسلام کا سب سے اہم فیکٹر جو ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب ہے. اچھا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں؟ قرآن مجید کو یا کتاب کو اس لیے پکڑ لو چونکہ دس از یور فیوچر بک. یاد رکھیے، قرآن مجید ہماری فیوچر کی کتاب ہے. ہم سکول میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مختلف اتنے سارے کورسز جب ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم سلیبس پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا مستقبل بناتی ہیں، یہ ہمیں ڈگری دلاتی ہیں، یہ ہمیں نوکری دلاتی ہیں، یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت بنتی چلی جاتی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم کتابیں پڑھتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل سنوارتی ہیں، جن کے بلبوتے پہ ہمیں ڈگریز ملتی ہیں اور ہم گریڈز میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں جتنی اچھی کتابیں اور جتنا اچھا سلیبس کے مارکس ہوتے ہیں اور مارک شیٹ جتنا اچھا ہوتی ہے، اتنا ہی اچھا ہمیں زندگی میں آپ کہہ لیجیے ریسپانس ملتا ہے، جابز ملتی ہیں اور کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں. یہ تو دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں. البتہ قرآن ویسی کتاب نہیں ہے کہ جیسے سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ جو کتابیں فیوچر بناتی ہیں یہ ڈیفرنٹ فیوچر ہے، مگر جو فیوچر قرآن مجید بناتا ہے وہ ایٹرنل ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا مستقبل بناتا ہے قرآن مجید، جہاں نوکری سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا، جہاں آپ اپنے آپ کو یہ سینئر سے یا باس کی ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے آپ اس سے ڈر نہیں رہے ہوں گے، بلکہ آپ کو اپنے رب کا پیار ملتا ہے، اس کی محبت ملتی ہے، اور اس کا آپ رضوان پائیں گے. خالدین فیہا کا الفاظ ہے قرآن مجید میں. اگر آپ نے اس کتاب کو لے لیا اور اس کتاب کو پڑھ لیا اور اس کتاب کو خود الکتاب یعنی اس کتاب کو پکڑ لیا مضبوطی سے، تو قرآن مجید نے کہا خالدین فیہا، یہ اس نوکری سے آپ کو کبھی نہیں نکالا جائے گا، اس جو آپ کا سٹیٹس ہوگا، یہ سٹیٹس آپ کبھی لوز نہیں کریں گے. خالدین فیہا ہمیشہ کا مستقبل بناتا ہے قرآن مجید، اٹرنل. پھر رضوان من اللہ اکبر، وہاں یہاں جو ہوتا ہے نا ہمیں باس کا ڈر، خطرہ، اپنے سینئر کا ایک آپ کہہ لیجیے ایک سلسلہ، لیکن وہاں خالق کائنات کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے. کتاب کو اگر آپ لے لیتے تو رضوان من اللہ اکبر، خالق کائنات کی رضائیں آپ پا لیتے ہیں. یعنی وہاں ناراضگیاں تو ہیں ہی نہیں، ڈانٹ تو ہے ہی نہیں، سختی تو ہے نہیں، رضا ہے، خوشی ہے، خوشنودی ہے جو اللہ کی ہمیں ملے گی اس دنیا میں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو نبوت دے دی اس حالت میں کہ جب وہ ابھی صبی تھے، بچے تھے. اس جملے سے ہمیں دو باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی. پہلی بات یہ کہ یہ پہلے جملے میں کہا تھا کتاب پڑھنی ہے، آپ نے کتاب کو لے لینا ہے اور مضبوطی سے لے لینا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کتاب کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کتاب کس ایج سے پڑھنا شروع کرنی چاہیے، کب پڑھنی ہے یا کب پڑھانی ہے؟ اس کا جواب اس جملے میں مل رہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یعنی ٹیچ اٹ ٹو یور چلڈرن وین دے آر ینگ. جب ابھی وہ صبی ہیں، جب ابھی وہ بچے ہیں، بچپن ہی سے ان کو کتاب پروردگار کی تعلیم دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے نواز دیا تھا. سو اس کا تعلق بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کوئی ینگ ہوگا، بڑا ہوگا اور پھر ہم کہیں 15 سال 20 سال کا ہوگا اور اب باتیں سمجھنے کے قابل ہوگا تو اب اس کو بتاؤ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کانا کیا ہے، ولم یکن کیا ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں. نو، کتاب خدا کا جو تعلیم ہے یہ بچپن ہی سے ہم نے دینی ہے، اور اس کا اظہار قرآن مجید میں جو اس کا جو حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ حضرت یحییٰ کی ایگزامپل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے علم و حکمت سے ان کو بچپن میں نوازا ہے. لہٰذا بچپن ہی سے علم و حکمت کی تعلیم ضروری ہوتی ہے اپنے بچوں کو. جب آپ کتاب پڑھیں، الکتاب پڑھیں گے، جب ان کا ایک اٹرنل فیوچر کا سلیبس پڑھیں گے آپ، تو کب کون سی ایج ہے؟ بچپن ہی سے شروع کرنا ہے، when they are صبی. اچھا، ایک تو اس سے ہم یہ بات سمجھیں گے. دوسری بات یہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یہ قرآن مجید نے ایک بہت بڑے لوگوں کے سوال اور اعتراضات کا جواب دیا ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام 4.5 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں کیسے امام بن گئے؟ فلاں امام تو بچپنے میں تھے اور تم لوگوں کے امام تو بچپنے میں کیسے ہدایت اور راہبری کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں؟
اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیا میں ہے کہ اگر نبی بچپن میں ہی نبی بن سکتا ہے تو امام لڑکپن میں اپنی امامت کی ذمہ داریاں کیوں کر ادا نہیں کر سکتا؟ وہ آتینا الحکمہ صبیہ. اسی طریقے سے جو میں نے بعد میں عرض کریں گے انشاءاللہ، وہ نمبر 33 بلکہ 31 32 اور 33 میں ہم جو پڑھیں گے، حضرت یحییٰ کی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. ان انبیاء کے تذکرے سے خالق کائنات نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا اور وہ اعتراضات دم توڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. جو لوگ یہ اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بچپن سے بھلا راہبری کیسے کر سکتا ہے، کوئی بچپن سے ہی ہدایت دینے کی ذمہ داری کو بھلا کیسے ادا کر سکتا ہے، تو قرآن مجید کی یہ آیا سورہ مریم ورس نمبر 12 یہ بتا رہی ہے کہ علم و حکمت اور نبوت اور خالق کائنات کی طرف سے دیے گئے عہدے، ان کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی گہوارے میں بھی خالق کائنات کی طرف سے آنے والے احکام کی تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی بچپنے میں بھی تبلیغ کر سکتا ہے، اور کوئی لڑکپن بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے خالق کائنات کی طرف سے منتخب ہو سکتا ہے. یہ آیا جو ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیا کو پڑھتے ہوئے ہم نے صرف اس کے میننگ پہ توجہ نہیں کرنی، اس کے الفاظ کو ہی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے زندگی کے لیے ایک رہنما اور راہبر کے طور پہ لیں گے، اور جو ہمیں گائیڈنس دے گی زندگی گزارنے کے لیے. وی ول ٹرائی ٹو لیو ود دیٹ آیا. کم از کم اگلے 24 گھنٹے ایک آیا پہ ہم بارہا غور و فکر کرتے رہیں گے، اور کیوں نہ ہم پوری زندگی اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی. آج کی یہ آیا جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس سے جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سلامتی ہی سلامتی ملے، البتہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ جو لوگ یہ 7 کوالٹیز پا لیتے ہیں، کیا ان کو کبھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی امتحان، کوئی آزمائش نہیں آتا؟ یقیناً آتا ہے، مگر وہ چونکہ سلامتی کے حصار کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کسی سے دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، چونکہ سلامتی کے ساتھ ہوتے ہیں. بارش آ رہی ہے مگر آپ نے امبریلا لیا ہوا ہے تو اب آپ کو ڈسٹربنس زیادہ نہیں ہوتا، تو سلامتی کے امبریلا کے نیچے ہوتے ہیں، وہ ان مشکلات کے ادھر ادھر آ جانے سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالق کائنات کی طرف سے اس دنیا میں جو کہ امتحان کی جگہ ہے اور بہت مشکلات اور آزمائشوں کی جگہ ہے، سلامتی کے ساتھ ان سارے امتحانوں آزمائشوں سے گزرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان 7 خصوصیات کو، 7 کوالٹیز کو، ان 7 کاموں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا جو حضرت یحییٰ نے اپنائے اور خالق کائنات نے اس کے بدلے میں ان کو سلامتی کا جو ہے ایوارڈ دیا. ان 7 کوالٹیز میں سے سب سے پہلی کوالٹی جو ہے وہ الکتاب ہے. قرآن مجید پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے عمل کرنا ہے، اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا. اس بیلنس کو اگر ہم نے قائم کر لیا، خالق کائنات اور اس کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے دونوں طرف کو اگر ہم نے مینٹین کر لیا، اور انشاءاللہ تعالی ان 7 کوالٹیز کو اگر ہم نے پا لیا، تو یقیناً یہ دنیا بھی اور موت کا مرحلہ بھی اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھا جانے کا مرحلہ اور محشر کا میدان بھی ہمارے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے گا. دعائے خالق کائنات ہم سب کو اس دنیا میں اور موت کے وقت عالم برزخ و عالم قبر میں اور میدان محشر میں اٹھائے جانے کے دن سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو سلامتی کا اہل بنائے، اور خالق کائنات کی طرف سے سلامتی کے اندر ہی زندگی گزارنے اور ہمیشہ ہمیشہ اس سلامتی کے احسار میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.